السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر پروفیسر سنبل اور سنبل اکیڈمی سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو کی سال اول کی کتاب کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا نام ہے نیا قانون، جس کو لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو ضلع لدھیانہ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ کئی کلمی رسالوں کی ادارت کی اور فلموں کی کہانیاں اور مکالمے تحریر کیے۔ بعض ایسے سماجی، سیاسی اور نفسیاتی موضوعات پر نہایت جرأت اور فنی نزاکت کے ساتھ قلم اٹھایا اور ایسی کہانیاں لکھنے میں کامیاب ہوئے جو صرف منٹو جیسے ادیب کا خاصہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو پرتکلف زبان سے نجات دلا کر بے تکلفی کی فضا سے آشنا کیا۔ ان کی تحریروں کا اہم عنصر حقیقت نگاری اور سچائی ہے۔ انہوں نے روایتی تصورات پر کاری ضرب لگائی۔ اگرچہ منٹو کی بے باک اور حقیقت پسندانہ تحریریں بہت سے حلقوں کو ناگوار بھی گزرتی تھیں، تاہم وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے، بے باکانہ لکھتے رہے، مطلب جرأت سے لکھتے رہے، اور انہیں اس ضمن میں کئی عدالتی کارروائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر وہ اپنے معاشرے کی بےہودگیوں اور منافقتوں کا پردہ چاک کرنے سے باز نہ آئے۔ سعادت حسن منٹو کی کہانیوں کے دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، مطلب مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ سرگزشت اسیر، آتش پارے، لذت سنگ، جگت، نمرود کی خدائی، گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ان کے اہم افسانوں میں شامل ہیں۔ تمام عبارات کے لیے ایک ہی سیاق و سباق ہے۔ سبق کا نام ہے نیا قانون، مصنف سعادت حسن منٹو، صنف افسانہ، ماخذ فسانے منٹو کے۔ ایک ان پڑھ کوچوان منگو کی کہانی ہے جو اپنے اڈے پر اپنی وسیع معلومات کی وجہ سے اپنے حلقہ احباب میں بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے حالات پر تبصرے کرتا، غور و فکر کرتا اور پیش گوئیاں کرتا۔ اسے انگریزوں سے شدید نفرت تھی کیونکہ وہ ہندوستان پر حکومت کرتے تھے اور چھاؤنی کے گورے اسے ذلیل کرتے تھے۔ جب ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہونے کی خبر پھیلی تو استاد منگو کو خوش فہمی ہو گئی کہ اب 1 اپریل سے ان کو برابری کے حقوق مل جائیں گے۔ اس نے اس نئے قانون کے جھوٹے دعوے کو سچا مان کر سر پر سوار کر لیا۔ اس نے سوچا کہ نیا قانون بڑی امیدیں پوری کرے گا اور وہ سوچتا تھا کہ یہ انگریزوں کے تسلط کو ختم کر دے گا۔ اس غلط فہمی میں وہ ایک انگریز سے جھگڑا کرتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جو ہے وہ کہتے ہیں نیا قانون ایک عام انسان کی سیاسی بے شعوری کا آئینہ دار ہے جسے منٹو نے بڑی چابک دستی سے طنز کا پیرایا دے کر پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں منٹو کا نیا قانون اس بات کی علامت ہے کہ قانون بدلنے سے نظام نہیں بدلتا جب تک سوچ، رویے اور طاقت کا ڈھانچہ نہ بدلے۔ ڈاکٹر انور سدید کہتے ہیں نیا قانون دراصل سیاسی اصطلاحات کی حقیقت اور عوام کی خوش فہمیوں پر ایک بھرپور طنز ہے جو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اپنے وقت پر تھا۔ پروفیسر شمیم حنفی کہتے ہیں منٹو کے اس افسانے میں سادہ کردار منگو علامتی طور پر ایک پورے معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے جو ہر نئی تبدیلی کو نجات دہندہ سمجھتا ہے، نجات دینے والا، مگر آخر میں محرومی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ رشید امجد لکھتے ہیں نیا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ سیاسی تبدیلیاں کاغذی ہوتی ہیں جب تک وہ عوام کے شعور میں جگہ نہ بنا سکیں۔ منٹو کا یہ افسانہ آج کے دور میں بھی سچ بولتا ہے۔ خلاصہ دیکھ لیں۔ منگو لاہور اسٹیشن پر ٹانگا چلانے والا کوچوان تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود خود کو حالات حاضرہ سے باخبر اور عقل مند سمجھتا تھا۔ منگو کو یہ معلومات اس کی سواریوں سے ملی تھی۔ ایک دن اس نے سواریوں سے اسپین میں جنگ چھڑنے کی افواہ سنی۔ اس نے اڈے میں گاما چودھری کو پیشین گوئی کے طور پر یہ بات بتائی۔ کچھ دنوں بعد اسپین کی جنگ کی خبر ہر طرف پھیل گئی تو اڈے کے تمام کوچوان منگو کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ منگو کو انگریزوں سے نفرت تھی۔ چھاؤنی کے گورے اسے ذلیل کرتے تھے۔ وہ انگریزوں کو سفید چوہے، بندر، گلی سڑی لاشیں کہتا، انہیں گالیاں دے کر دل کی بھڑاس نکالتا۔
جب اس نے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ 1935 کے نفاذ کی خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوا۔ دو مارواڑیوں کی گفتگو سنی کہ یکم اپریل سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے نئے قانون میں بڑی امیدیں وابستہ کر لیں۔ اسی خوشی میں حلوائی سے آج سے لسی پی، شام کو بے قرار ہو کر اڈے پر یہ خبر سنانے گیا۔ کوئی نہ ملا تو بے قرار ہو گیا۔ جب نتو گنجا اڈے پر آیا تو اسے نئے قانون کے بارے میں بتانے لگا۔ استاد منگو روس کو طاقتور ملک سمجھتا تھا اور اس کے بادشاہ کو تگڑا آدمی۔ وہ روس کے سوویت نظام اور وہاں کے قانون سے متاثر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یکم اپریل کو جو نئی تبدیلیاں آئیں گی وہ روس کے بادشاہ کے اثر کی وجہ سے ہوں گی۔ منگو نے اپنے تانگے پر بیٹھے دو وکیلوں کی انگریزی میں باتیں سنی جو اس نئے قانون کے بارے میں کچھ اعتراض کرنے لگے۔ منگو نے انہیں حقارت سے ٹوڈی بچہ کہا۔ اب اسے صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کی۔ اس واقعے کے تیسرے روز 3 طالب علم اس کے ٹانگے پر بیٹھے جنہیں نئے قانون کے آنے سے نوکریاں ملنے کی توقع تھی، مطلب امپلیمنٹ ہونے سے اس کے۔ یکم اپریل کی صبح وہ نئے قانون کا نفاذ دیکھنے تانگا لے کر نکلا تو سب پرانا نظر آیا۔ اس نے 4.5 آنے میں چودھری خدا بخش سے گھوڑے کی نئی کلگی خریدی، اس کے اوپر جو وہ لگا ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر سجانے کے لیے گھوڑے کو۔ اسے لگا کہ ابھی دکانیں بند ہیں، ہائی کورٹ کھلنے کا وقت بھی نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کالج کے قریب پہنچا تو اسے طالب علموں کے اجلے کپڑے بھی میلے لگے، کیونکہ اسے کوئی نئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی نئے قانون کے مطابق جیسی کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اسے انارکلی میں کچھ بھی نیا نظر نہ آیا۔ نئے قانون کا اطلاق دیکھنے کے لیے وہ اتنا بے چین تھا جتنا وہ اپنے بچے کی پیدائش کے وقت تھا۔ منگو طبعاً جلد باز تھا، مطلب اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جلد بازی تھی اس کی طبیعت میں۔ اس کی بیوی بھی اس بات سے پریشان رہتی تھی۔ وہ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ پھولوں کے ہاروں اور جلوس سے کرتا تھا۔ مال روڈ پر چھاؤنی کی ایک سواری ملی تو اس نے سوچا کہ اسے نئے قانون کے بارے میں شاید کوئی خبر مل جائے۔ ایک گورے نے اسے روکا اور منگو کو یاد آ گیا کہ یہ وہی گورا ہے جس سے پچھلے سال اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ پرانی نفرت کی وجہ سے منگو نے اس سے 5 روپے کرایہ مانگا، مطلب جتنا کرایہ تھا اس سے کافی زیادہ کرایہ مانگا۔ گورے نے چھڑی سے اسے تانگے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ منگو نے غصے میں آ کر اسے بری طرح مارا پیٹا کہ اب ان کا راج ہے اور 1 اپریل کے بعد اپنی اکڑ کو چھوڑ دیں۔ لوگوں نے پولیس نے مشکل سے انہیں چھڑوایا، مطلب منگو کو اور اس گورے کو۔ منگو خوشی سے چلا رہا تھا کہ اب نیا قانون ہے۔ پولیس نے اسے پکڑا، حوالات میں بند کیا اور کہا وہی پرانا قانون ہے۔ جی منگو کوچوان اپنے سبق شروع کرتے ہیں۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس کی تعلیمی حیثیت 0 کے برابر تھی، مطلب کوئی اس کی تعلیم نہیں تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی اسکول نہیں گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا، معلومات اس کی کافی زیادہ تھیں۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ کتابی علم نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی۔ سنی ہوئی باتوں کے ساتھ وہ کچھ اپنی بات مکس کر کے ایک سٹوری بنا لیتا تھا اور اس میں سے اکثر و بیشتر چیزیں سچ بھی ہو جاتی تھی، اس وجہ سے وہ اسے بڑا قابل سمجھتے تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی کہ اسپین میں جنگ لگ گئی ہے، افواہ اڑتی ہوئی خبر، تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشین گوئی کی تھی، مطلب اسے فور کاسٹ دی تھی، اسے پیشگی بتا دیا تھا کہ اسپین میں جنگ ہونی ہے۔ دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا، متانت بڑی سنجیدگی سے، ولایت میں اور کہاں، باہر کا ملک ہے۔ اسپین میں جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، حلقہ بنائے مطلب ایک انہوں نے دائرہ بنایا ہوا تھا، ایک دوستی کے انداز میں جیسے اکٹھے بیٹھتے ہیں، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے، اس کی سمجھداری کا، دانائی کا۔ استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر
تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ اس وقت استاد منگو جو ہے مال روڈ کی ایک چمکتی ہوئی سڑک کے اوپر اپنی سواری سے ہندو مسلمانوں کے اس وقت ہونے والے نئے فسادات وغیرہ کے اوپر اپنا خیال پیش کر رہا تھا۔ انگریز حکومت اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کا برا حال کیا تھا۔ نئی معلومات لینے کے لیے وہ مصروف رہتا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا آپ کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو 1 اپریل 1937 سے نافذ العمل ہوا، مطلب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس کا سبب وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومت چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، نفرت، کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ چھاؤنی میں جو انگریز سپاہی تھے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے، توہین آمیز سلوک کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا انگریزوں کا۔ جب بھی وہ گورے کے سرخ اور سفید کا مطلب ہے سفید اور جس میں سرخی مائل سفید، ٹھیک ہے، چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی تھی، الٹی آتی تھی۔ نامعلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال چھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو، ڈیزولو ہو رہی ہو، مطلب میت جو ہے اس کا سفید چہرہ اسے یاد آ جاتا ہے۔ نفرت اسے بہت شدید ہے انگریزوں سے۔ جب کسی نشے کی دھت گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا، نشہ کرنے والے گورے سے، شراب وغیرہ جس نے پی رکھی ہو، تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی، خراب رہتی، موڈ خراب رہتا اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتا، اس وقت ملنے والی سستی سگریٹ، یا حقے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں اس کو وہ کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اس کے خلاف باتیں کر کے اسے برا بھلا کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا تھا۔ یہ موٹی گالیاں دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہتا تھا، مطلب ڈھیلی سی پگڑی سر پر باندھی ہوتی تھی، اس کے سمیت جھٹکا دے کر کہتا تھا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں، ضرورت کے لیے آئے تھے، محاورہ ہے۔ ناک میں دم کر رکھا ہے، مطلب بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے ان بندروں کی اولاد نے، برا بھلا کہتا تھا انہیں۔ یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں، مطلب ہمارے اوپر ایسے روب جماتے ہیں جیسے ہم ان کے باپ کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا، غصہ نکالتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم ان کی، جیسے کوڑ ہو رہا ہے، یعنی ان کی جو انگریزوں کی جلد تھی وہ استاد منگو کو ایسے لگتا تھا جیسے ان کی جلدی بیماری ہوئی ہے کوئی، بالکل مردار مرے ہوئے بندے جیسے، ایک دھپے کی مار، ایک دھپڑ سے ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اور گٹ پٹ، یعنی انگلش بولتے ہیں، گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا، مطلب جو وہ انگلش بولتے تھے اس کو استاد منگو کہہ رہے گٹ پٹ کر رہا تھا۔ تیری جان کی قسم، پہلے پہل جی میں آئی کہ ملون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں۔ اچھا، اب وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری جان کی قسم ہے کہ شروع میں تو میرا دل کیا اس لانتی کی جو کھوپڑی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ مردود شیطان کو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے، یعنی میری بے عزتی کی بات ہے کہ اس کو میں ماروں۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیض کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا، اپنی آستین کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کرنا، جیسے مطلب جو تانگے وغیرہ والے ہوتے ہیں، رکشے والے، ان کو جیسے عادت ہوتی ہے۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو جو بہت نواب سمجھتے ہیں، ان کی میں جسے کہتے ہیں نا نزاکتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے نخروں سے تنگ آ چکا ہوں۔
جب بھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو منحوس چہرہ ہے وہ جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے. کوئی نیا قانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے. وہ اب دل میں سوچ رہے کوئی نیا قانون ایسا بننا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں ان سے نجات مل جائے. تیری قسم جان میں جان آ جائے. اب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے کہ سکون ہو جائے میری زندگی کو. آپس میں بیٹھ کے ان سے جو ہے نا وہ جان چھڑوانے کی ترکیبیں سوچ رہے ہیں. اچھا جی. اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے ٹانگے پر 2 سواریاں لا دیں. کچہری سے عدالت سے. اب کمزور آپس میں دل کی بڑاس نکال سکتے ہیں, وہ ان کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں تھے ویسے. اور ان کی گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. گفتگو بات چیت سے اسے پتہ چلا کہ کوئی نیا قانون لاگو ہونے والا ہے. 2 مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے. 2 لوگ جو اپنے کسی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے, گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق بات چیت کر رہے تھے. سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا یا ہر چیز بدل جائے گی. اب وہ آپس میں کیا بات چیت کر رہے تھے کہ 1 اپریل سے انڈیا میں نیا قانون چلے گا اور ہر ایک چیز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. ہر چیز نہیں بدلے گی مگر کہتے ہیں سب کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی. اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ بیاج, سود, یہ پوچھنے کی بات ہے. کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے, کسی وکیل سے پوچھیں گے. ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی. ان 2 انجان لوگوں کی جو بات تھی وہ اس کے دل میں نا بیان کرنے والی خوشی پیدا کر رہی تھی. وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا, چابک سے, گھوڑے سے. مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا, چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر. ہوا سے باتیں کر کے دکھا, یعنی پیار سے گھوڑے سے پیش آ رہا تھا کیونکہ اسے ان کی باتوں سے ایک اچھی امید کی جھلک مل رہی تھی. مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آج سیر لسی دہی کی پی. خوشی میں, ٹھیک ہے, خوشی میں انسان زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے اب آج سیر دہی کی لسی پی, ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا, ہٹ تیری ایسی کی تیسی, اپنے مونچھوں کو کہا. شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول غیر معمولی طور پر اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا, کوئی بندہ نہیں ملا جو اس کا واقف تھا. یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا. بات اب اس کے پیٹ میں نہیں رہ رہی, وہ بتانا چاہتا ہے فوری طور پہ. آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا, بہت بڑی خبر, اور اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور تھا, لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں. اب وہ بے چین تھا کہ وہ کسی کو یہ بات بتا سکے, لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. آدھے گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے قراری کی حالت میں ٹہلتا رہا. آہنی چھت, لوہے کی چھت, چکر کاٹتا رہا. اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے. نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا. مطلب اس کی توقعات بڑھ گئی تھیں کہ یہ رائج ہوگا نیا قانون تو ان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے, بہتر حالات ہو جائیں گے. وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا. مطلب بتیاں روشن کر کے اپنے آپ کو حاضر ناظر کر کے اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ توقع کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا, سود کے بارے میں بار بار گونج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا. مطلب جو غریبوں کو
قرضہ لینا پڑتا تھا، اس کے اوپر بھی انہیں سود ادا کرنا پڑتا تھا۔ اب وہ خوش ہو رہا تھا کہ ہم جیسے لوگ اگر کسی سے قرضہ لیں گے تو اس کے اوپر سود ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ مسرت خوشی لہر دوڑا رہا تھا، بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اسے، وہ بے حد مسرور تھا، بہت زیادہ خوش تھا۔ خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ یہ خیال کرتا کہ گوروں سفید جو ہوں وہ ان کو اسی نام سے یاد کیا کرتا تھا کہ تھوتھنیاں نئے قانون کی آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ اچھا، اب وہ کہتے تھے کہ ان کی نا جانوروں جیسی شکل ہے اور ان کا جو منہ ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، کہیں پہ گم ہو جائیں گے، کہیں پہ چھپ جائیں گے، اور ان کی جو باتیں ہیں نا وہ ہمیں نہیں سننی پڑیں گی۔ اچھا جی، جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ گئے۔ اب مذاق جیسے ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو دیکھنا کیا ہوتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ روس والے بادشاہ جو ہے نا اس کے اوپر اس کو بڑی توقعات تھی۔ استاد منگو موجودہ سوویت نظام سوشلسٹ سسٹم جو تھا اس کی اشتراکی سرگرمیوں، ملی جلی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اسی لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا، اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ مطلب جو وہ بتا رہا تھا اس کو وہی لگتا تھا، مختلف قسم کی انفارمیشن جتنی اس کو سمجھ آتی تھی ان کو واپس میں مکس کرتا تھا، اور وہ جا کے اپنے دوسرے جو ساتھی تھے ٹانگے والے ان کو بتا دیتا تھا، اور ان کو ایسے ہی لگتا تھا جیسے کہ یہ ساری کی ساری ہمیں بالکل درست انفارمیشن لگا رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریر جاری تھی۔ عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالغفار کی تھی یہ۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا، مکس کر دیا تھا سارا کچھ۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے ہیں، بم چلانے والے، یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا، نئے قانون کی وجہ سمجھتا تھا، اور دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ ایک روز اس کے تانگے پر 2 بیرسٹر بیٹھے، بارٹ لا جو انگلینڈ سے کر کے آتے ہیں ان کو بیرسٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، بڑے پرجوش طریقے سے تبادلہ خیال کر رہے تھے نئے قانون پر، اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ صوبائی حکومتیں، ایسی فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریے کے اعتبار سے یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ وفاقی نظام ہے، فیڈریشن وفاقی نظام۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، زیادہ تر اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا، اور اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں، نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال سے اس نے ان کئی مرتبہ دونوں بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے، نفرت سے ان کو دیکھا، ٹوڈی بچے انگریز کے پٹھو، مطلب اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور انگریزوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑے سنسیئر ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اس نئے قانون کے آنے سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ اصل بات دراصل کچھ اور ہوتی تھی، اور اس کو جس طرح سے سمجھ آتی تھی وہ اسی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ کر آگے سے بیان کر دیتا تھا۔
جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مطلب جو بندہ اچھا ہے اس میں، اور جو انگریزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اس میں، وہ فرق سمجھ سکتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلبہ کو اپنے ٹانگے پر بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا، اور اس نے 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا: نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ اب مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان تمام جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی برابری کے حقوق ملنے والے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ویسے بھی بہت سی جگہیں نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے، اسی گڑبڑ میں، اسی افراتفری میں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ وہ بیکار گریجویٹ جو مارے مارے پھر رہے ہیں ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ مطلب جن لوگوں نے بی اے کیا ہوا ہے، گریجویٹ کیا ہوا ہے، 14 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی بے روزگاری میں کمی ہوگی اور ان کو ملازمتیں مل جائیں گی۔ ہر کوئی اپنے اپنے مطابق تشبیہات بناتا ہے کہ شاید اس سے ہمارا یہ فائدہ ہو جائے، یہ فائدہ ہو جائے۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی، اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے اب لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑی کمال کا کام ہونے والا ہے، نیا قانون، اور وہ دن میں کئی بار سوچتا یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا آنکھوں کے اوپر جو اس کے پردہ لگاتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر کی کسی چیز کو دیکھ کر جانور بتکے نہ، دائیں بائیں نہ دیکھ سکے۔ اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا، بڑی تسلی سے، سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی تھی، کیلیں چمکتی تھیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب میں نے ساز شروع میں خریدا تھا تو اس کے اوپر جو تھا وہ نکل چڑھا ہوا تھا، اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا تھا، کس کا؟ اوپر ایک مطلب انہوں نے ایسی لگائی ہوئی تھی جو کہ اچھی لگ رہی تھی، اور کیلیاں جو تھی وہ چمکتی تھی، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ پیتل کا بھی تقریباً رنگ سونے جیسے ہی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشہ و تاباں ہونا ضروری تھا۔ درخشہ و تاباں ہونا، اس میں بھی چمک دمک ہونا جو تھا اس کے نزدیک ضروری تھی۔ پہلی بار اپریل تک منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ اب اس نے اپنے ذہن میں جو ایک امیج بنایا تھا نئے قانون کا وہ تبدیل نہیں ہوا، مطلب ایک بہت پازیٹیو مثبت امیج اس نے بنایا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، مثبت توقعات ہیں اس کی، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد سے جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی مطلب اسے تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا نئے قانون سے آنے والی چیزوں کی وجہ سے۔ آخرکار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا، غیر متوقع طور پہ، ٹھیک ہے، خلاف معمول غیر معمولی طور پہ، عام دنوں سے ہٹ کے، اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتا۔ استبل میں گھوڑے کو رات کو الگ کر دیتے ہیں ٹانگے سے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، گھوڑوں کا جو تھان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ گھوڑے کو اپنے ڈانگے کے ساتھ جوتا، اس میں سیٹ کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، بہت زیادہ خوش تھا، وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا۔ سرد دھندلکے میں مطلب صبح کا جو وقت ہوتا ہے سحری کا، اس میں تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس کلگی کے گھوڑے کو جو اس نے سجایا تھا، جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کے سر کے اوپر نا کلگی رنگ برنگی پروں کی جو تھی نا وہ فکس کی تھی نئے قانون کے آنے کی خوشی میں، ٹھیک ہے۔
صرف وہی اسے نئی نظر آ رہی تھی، باقی سب چیزیں ویسی پرانی تھی۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی۔ 31 مارچ یہ آپ کی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، اس لیے اس کو انڈرلائن کرتے جائیں جو میں نے کیا ہوا ہے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ دکان کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی۔ دکان ایسے لکھتے ہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لیں پلیز۔ اب وہ کہتے ہیں کچھ بھی نیا نہیں تھا، دکان کے بورڈ بھی وہی تھے، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، مطلب اس کی آواز جو تھی گھنگرو کی وہ بھی وہی تھی، بازار میں چلتے پھرتے آدمی بھی پہلے جیسے ہی تھے۔ ان میں سے کون سی چیز نہیں تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ادھر ہی ہم نیا قانون سبق کا پہلا حصہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگلا جو لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے۔ اپنے ٹیچر پروفیسر سنبل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔